السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں دراصل ایپیسوڈ 5 میں آپ لوگوں کو لیٹ دے رہی ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ازمیل جنون کا ایپیسوڈ 5۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امایہ عارف صاحب کے سینے میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ گھر کے سب افراد وہیں پر موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ واپس آئی تھی۔ اس کی طبیعت بہتر تھی، مگر ابھی بھی کافی زیادہ کمزوری تھی۔ میرا بچہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب عارف صاحب اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولے۔ تو امایہ نے بند آنکھوں سے فقط ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر اب جا کر تھوڑی دیر سو جاؤ، باتیں ہم بعد میں بھی کریں گے، حیدر امایہ کے قریب جاتے ہوئے بولا۔ ہاں جاؤ بیٹا، آپ تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر کل ہم آپ کی فیورٹ جگہ پر چلیں گے۔ عارف صاحب مسکرا کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولے تو امایہ نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ سچی؟ امایہ مدھم سی آواز میں بولی تو انہیں اپنی لاڈلی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں جی، اب آپ جا کر تھوڑی دیر سو جاؤ، عارف صاحب کے بولتے ہی امایہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی تو اشال نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ دوسری طرف ہادی موجود تھا۔ حیدر نے ان دونوں کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور ان کے پیچھے چل دیا۔ اگر ازمی کے 3 ہاتھ ہوتے تو ایک ہاتھ میں بھی تھام لیتا، حمزہ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا، جبکہ پاس بیٹھے عارف نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ فضول مت بولا کرو اور زیادہ تنگ بھی مت کیا کرو ان دونوں کو، معلوم ہوا ہے مجھے کہ تم ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ عارف حمزہ کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بیچارہ آگے سے کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، کیونکہ ساری بات ہی اس پر آ پہنچی تھی، اس لیے اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، ورنہ مزید بے عزتی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ امایہ نے سارا دن سو کر گزارا تھا اور اب وہ جب سو کر اٹھی تھی تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں اسے ہلکی درد بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر حیدر نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ پین نہیں اترے گی، کیونکہ آج شام کو بھی امایہ کو ایک اور ڈرپ لگنے والی تھی، اور حیدر کے مطابق ان سوئیوں کے درد سے امایہ بار بار برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے اسے اتارنے نہیں دیا تھا۔ بھائی وشال کو بھی لے چلے نا، اور مایا گاڑی کے قریب رک کر دوبارہ حیدر سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ وشال ہوگا، وشال لکھا ہوا ہے، میں بھی بولوں یہ وشال کہاں سے آ گیا؟ نہیں میری جان، ابھی صرف ہم آپ کو لے کر چلیں گے، باقی پوری فیملی کے ساتھ پھر کسی دن چلیں گے، ابھی ضد مت کرو، حیدر اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس وقت امایہ حیدر اور عارف صاحب کہیں جا رہے تھے، اور وہ جگہ امایہ کی فیورٹ تھی، اور وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں گئی تھی، اور آج وہ لوگ اسے گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، جبکہ اشال کا بھی چہرہ بجھا ہوا تھا، اس کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ امایہ کے ساتھ جائے، مگر حیدر نے منع کر دیا تھا، کیونکہ اگر اشال جاتی تو حمزہ اور ہادی بھی ضد کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں سب بچے ایک جیسے تھے، اس لیے حیدر نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ صرف امایہ جائے گی اور کوئی نہیں۔ میرا بچہ اداس نہیں ہوتے، بس اب جلدی سے اسمائل کرو اور گاڑی میں بیٹھو، عارف صاحب نے امایہ کو سمجھایا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امایہ اور عارف صاحب کے بیٹھتے ہی حیدر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھایا، جبکہ امایہ شیشے سے نظر آنے والے باہر کے مناظر پر نظر جما کر خاموش سی بیٹھ گئی۔ حیدر نے گاڑی ایک بڑے سے گھر کے آگے روکی تھی، جبکہ گاڑی کے رکتے ہی عارف صاحب امایہ کو لیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی سامنے ہی لان میں بہت سارے بچے موجود تھے، جن کی نظر امایہ پر پڑتے ہی وہ بھاگتے ہوئے امایہ کی طرف آئے تھے۔ آپی! اتنے سارے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے امایہ کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے اور اسے آپی بول کر پکار رہے تھے، جبکہ ان بچوں کو دیکھ کر امایہ بے تحاشا خوش ہو چکی تھی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے آپ سب کو بہت زیادہ مس کیا، امایہ باری باری سارے بچوں کا گال چومتے ہوئے بولی۔ ہم نے بھی، ایک 5 سال کا بچہ امایہ کی طرف دیکھتے ہوئے چہکتے ہوئے بولا۔ ہم آپ سب کے لیے بہت سارے گفٹس لے کر آئے ہیں، اور مزے مزے کی کیکس بھی، حیدر ان سارے بچوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جس پر امایہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا،
یعنی وہ سارے سامان کا انتظام پہلے سے کر چکا تھا۔ ہائے تھینک یو سو مچ بھائی۔ کچھ ملازمین کے ہاتھوں میں اتنے سارے گفٹس اور کھلونے دیکھ کر امایا بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے بولی اور فوراً ہی حیدر کے گلے لگ گئی، جس پر اس نے ہلکا سا ہنستے اس کے کندھوں کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ اچھا چلو اب آؤ، اب ہم بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ اوکے، حیدر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر امایا کو لے کر لان میں کھیلتے ہوئے بچوں کی جانب بڑھا، جن میں کچھ ملازم کھلونے تقسیم کر رہے تھے۔ امایا نے آگے بڑھ کر خود وہ کھلونے پکڑے اور سارے بچوں کو دینے لگی۔ اس عمل کے دوران وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے ہمیشہ سے یہ جگہ، یہ لوگ اور یہ بچے بے تحاشا اچھے لگتے تھے، اور یہ جگہ اس کے سکون کی وجہ بنتی تھی۔ اسے یہاں آ کر بہت سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ یہاں کے بچوں کو بھی امایا کی بہت اچھی طرح سے پہچان تھی، اور وہ اس کے ساتھ بہت انجوائے کرتے تھے۔ عارف صاحب وہیں دروازے کے قریب ہی کھڑے مسکراتی نظروں سے سامنے کھیلتے بچوں کو اور امایا کو دیکھ رہے تھے۔ جب کہ ایک گاڑی ان کے قریب آن رکی تو انہوں نے نظر وا کر کے دائیں جانب دیکھا، جہاں ایک کالی چمکتی بلیک مرسیڈیز ان کے قریب آن رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہی ایک گارڈ جلدی سے آگے بڑھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ایک دراز قد گندمی رنگت کا خوش شکل شخص اس گاڑی سے نکلا۔ آنکھوں پر بلیک گلاسز تھے، لمبے بالوں کو پیچھے کی جانب جیل لگا کر نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی میں موجود گھڑی وقت کی پابندی کا احساس دلاتی تھی۔ وہ شخص دیکھنے میں کافی پرکشش تھا اور خوبصورت بھی۔ عارف صاحب اسے ہی دیکھ رہے تھے جبکہ وہ ان کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، اور پھر وہ ان کے ٹھیک سامنے آن رکا اور اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار کر ان کی طرف دیکھا، جو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ عارف صاحب کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں برخوردار، تم کون ہو؟ عارف صاحب اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ آپ نے کیا واقعی میں مجھے نہیں پہچانا؟ وہ الٹا مسکراتے ہوئے انہی سے سوال کرنے لگا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ عارف صاحب کی پہچان میں واقعی میں وہ شخص نہیں آ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، شاید میں نے آج سے پہلے تمہیں نہیں دیکھا۔ عارف صاحب مسکراتے ہوئے صاف گوئی سے بولے، یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ کو تو مجھے پہچان جانا چاہیے، میں تو بہت امیدیں لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو عارف صاحب کو وہ کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ کہیں دیکھے لگتے ہو، کون ہو تم بیٹا؟ عارف صاحب نے آخر خود ہی پوچھ لیا۔ آج سے 20 سال پہلے آپ نے جس بچے کو ایک نئی زندگی دی تھی، میں وہی ہوں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے مسکراتے ہوئے عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پہلے تو عارف صاحب کی آنکھوں میں ناسمجھی چمکی، مگر کچھ دیر بعد وہ اسے پہچان گئے۔ میرال ہو نا تم؟ آخر انہیں اس کا نام بھی یاد آ ہی گیا۔ جی ہاں، میں مہرال حدید ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا پورا نام لیا۔ ماشاءاللہ، تم تو اچھے خاصے گبرو نوجوان برخوردار بن چکے ہو۔ عارف صاحب نے خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ میں کامیاب انسان بن چکا ہوں صرف آپ کی بدولت، میں کچھ بن کر آپ کے سامنے آنا چاہتا تھا، تو دیکھیں آپ کی بدولت میں کیا بن گیا ہوں، ایک بزنس مین جو اپنی طرح کے کافی بے سہارا لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو عارف صاحب بے تحاشا خوش ہوئے۔ میرے بچے ہمیشہ خوش رہو، یوں ہی کامیاب ہوتے رہو، بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یوں کامیاب دیکھ کر۔ عارف صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے اس دن کیا بولا تھا؟ وہ بول کر کچھ دیر رکا اور پھر بولنا شروع کیا۔ جب آپ نے مجھے سڑک سے بے سہارا اٹھایا تھا اور مجھے اچھے کپڑے، اچھا گھر اور اچھی تعلیم دلوائی، تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، جس کے بدلے میں آپ نے بولا تھا کہ بس میری بیٹی کے لیے دعا کرنا، خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، دعا کرنا کہ خدا اس کا نصیب روشن کرے۔ وہ مسکراتے ہوئے پچھلے 20 سال پرانی باتیں انہیں یاد دہرا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ دیکھو، وہ ہے میرا بیٹا حیدر، بڑا بیٹا حیدر، اور وہ ہے میری شہزادی امایا۔ عارف سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ میرال نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک اونچا لمبا خوبصورت نوجوان بچوں کے قریب ہی کھڑا مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں ایک نازک حسینہ پر پڑی اور بس اس کی نظریں وہیں پر ٹھہر گئی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی بچوں کے درمیان بیٹھی انہیں بے تحاشا محبت دے رہی تھی، جبکہ وہ بچے بھی اس سے کھل کر بات کر رہے تھے اور ان کی باتیں سن کر کھلکھلا رہے تھے۔ اس لڑکی کے سر پر نفاست سے دوپٹہ تھا، جبکہ چہرے کی معصومیت
صاف عیاں تھی، اس کا حسن غیر معمولی تھا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت تھی۔ اتنے بچوں کے درمیان میں بیٹھی اپنے روشن چہرہ لیے سب کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کو حرکت دے رہی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ کو وہ بالکل بھی حرکت نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر رومال بندھا ہوا تھا۔ یقیناً اس کے ہاتھ پر یا تو چوٹ آئی تھی یا پھر وجہ کچھ اور تھی۔ میرال یکٹک یہ منظر دیکھ رہا تھا جب عارف صاحب کی آواز سے اس کا طلسم ٹوٹا۔ تم یہاں پر کیسے مطلب تمہارا یہاں پر کوئی کام تھا؟ عارف صاحب نے اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی کیونکہ یہ ایک یتیم خانہ تھا، ایک بڑا سا گھر تھا جس میں کچھ لوگ رہتے تھے اور وہ سب بچوں کو پالتے تھے۔ یہاں پر بچوں سے ملنے کے لیے یا تو کوئی زکوٰۃ نہیں دینے آتا تھا یا آپ نے خوشی سے کوئی رقم، مگر ایسے بزنس مین لوگوں نے کبھی یہاں قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ میں چلاتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، اس شہر میں بہت سے NGO ہیں جہاں میں نے ایسے بے سہارا بچوں کو پالنے کے لیے اپنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے وجہ بتائی تو عارف صاحب کا دل سرشار ہو گیا۔ ایک یتیم ہی دوسرے یتیم کا درد سمجھ سکتا ہے۔ میرال نہیں چاہتا تھا کہ جو یتیمی اس نے کاٹی ہے وہ کوئی اور یتیم بچہ بھی کاٹے، اس لیے اس نے ایسے بہت سے گھر بنا کر اپنے آدمی اور ان کی کچھ فیملی کو یہاں پر چھوڑ دیا تھا جو ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، مگر وہ کسی سے بھی ایک روپیہ لینے کے حق میں نہیں تھا۔ آج تک عارف صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ دینے والے لوگ آتے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہاں کا سارا سسٹم تو میرال ہینڈل کرتا تھا کیونکہ وہ گھر کہیں سے بھی یتیم خانہ نہیں لگتا تھا، وہ گھر بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ بہت نیکی کا کام کر رہے ہو بچہ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ عارف صاحب نے بولتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ چلیں بابا، حیدر ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم۔ امایہ نے ایک نظر میرال کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرال نے جواب دیتے ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، عارف صاحب امایہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ان سے ملو حیدر، یہ بھی بالکل میرے بچوں کی طرح ہی ہے میرال۔ عارف صاحب حیدر کو میرال کا تعارف کرواتے ہوئے بولے تو حیدر نے خوش دلی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے لگایا اور اس سے ہاتھ ملایا اور مسکرا کر اس سے حال چال پوچھا۔ بابا بہت دیر ہو رہی ہے، ابھی ہاسپٹل بھی جانا ہے، امایہ کا ٹریٹمنٹ بھی باقی ہے، کیا خیال ہے چلیں اب؟ حیدر ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ہاسپٹل جانے کے نام پر امایہ نے عارف صاحب کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور معصوم سی شکل بنا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا شہزادی، بس یہ آخری بار ہے، اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تو آپ ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عارف صاحب نے پیار سے اسے پچانا چاہا۔ نہیں بابا پلیز، میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ امایہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے معصومیت سے منت کی۔ جب میرال نے صرف ایک نظر اٹھا کر امایہ کی طرف دیکھا اور پھر سے اپنی نظریں جھکا لیں، اس کی معصومیت کو نظر بھر کر دیکھنا وہ اپنے لیے گناہ سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک غیر لڑکی تھی اور ایک بچی تھی، اس سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ اپنی نظروں کو اٹھا کر اسے کسی اور نظر سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شہزادی بہادر بنو، کل کو جب ڈاکٹر بنو گی تو تب کیا کرو گی؟ یوں ہی بھاگو گی؟ حیدر امایہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ بس یہ آخری بار، اس کے بعد کوئی میڈیسن نہیں کھانی پڑے گی اور کوئی انجیکشن نہیں لگے گا، آئی پرومس۔ حیدر اب اسے بے حد پیار سے سمجھانے لگا۔ جی میرا بچہ، میری شہزادی تو بہت بہادر ہے، تو آپ اتنی سی بات سے کیوں گھبرا رہی ہیں؟ بس تھوڑی دیر کی تو بات ہے، پھر واپس گھر آ جائیں گے آپ، اور پھر ہم سب بیٹھ کر آپ سے باتیں کریں گے۔ عارف صاحب اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بے حد نرمی سے سمجھانے لگے، جو وہ سمجھ بھی گئی، اور وہ محبت کی عادی تھی اور اسے محبت کی ہی سمجھ آتی تھی۔ امایہ نے مسکرا کر عارف صاحب کی طرف دیکھا۔ جاؤ حیدر، لے جاؤ اسے اور جلدی سے واپس گھر لے کر آنا، میں میرال کے ساتھ ہی ہوں، کچھ دیر تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ عارف صاحب حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے مسکراتے ہوئے امایہ کا ہاتھ پکڑا اور خدا حافظ بولتے ہوئے امایہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ان کے جاتے ہی میرال عارف صاحب کو لیے گھر کے اندر جا چکا تھا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو گئے، ورنہ تم یہاں سے غائب تھی اور اسے کھانے پینے کا موقع ملا ہوا تھا۔ یقین مانو کہ جتنا بھینس بن کر اس نے کھایا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ امایہ جب سے آئی تھی حمزہ اس کے قریب بیٹھا کہ اشال کے خلاف اس کے کان بھر رہا تھا، جبکہ اشال بیچاری ہکا بکا بیٹھی اس کی گل افشانیاں سن رہی تھی۔ امایہ جب سے بیمار تھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور یہ فضول کے الزام لگا رہا تھا کہ وہ تب
تب سے کھائے جا رہی ہے۔ چپ کرو تم بندر، مجھے پتہ ہے میری دوست نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تم فضول کے الزام مت لگاؤ۔ امایا نے الٹا اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے حمزہ کو چھڑکا اور کھسک کر اشال کے قریب ہو کر بیٹھی جو بجھا چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور امایا کے بولتے ہی وہ کھل اٹھی۔ ہائے میری جان، ساری دنیا ایک طرف اور تم اکیلی ایک طرف، تم تو میری جان ہو۔ اشال کس کر امایا کو اپنے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے پتہ ہے، تم کھانا کھاؤ پہلے، امایا اشال کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، اور تب ہی نیلو وہاں کھانا لے کر آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم بھی میرے ساتھ ہی کھاؤ، اشال کھانے کی ٹرے اپنے اور امایا کے درمیان رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، امایا نے کھانے کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا کھانا ہے؟ حمزہ نے بے اختیاری میں پوچھا تھا، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ اس کا پوچھنا اس پر بھاری پڑنے والا ہے۔ ادھر آؤ بتاتی ہوں۔ امایا نے حمزہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو حمزہ اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے گیا، تو امایا نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کچھ کہا۔ کیا؟ حمزہ تقریباً چیختے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چیخو مت پاگل انسان، امایا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کھینچ کر بٹھاتے ہوئے ہلکا سا غرائی۔ تمہارا دماغ درست ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا نا، یا پھر حیدر بھائی، عارف بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ حمزہ اپنی آواز کو ہلکا رکھتے ہوئے امایا کی طرف دیکھ کر بالکل سیریس انداز میں بولا۔ نہیں مارتے تم کو، تم کرو آرڈر، امایا بے نیازی سے بولی۔ نہیں، اللہ کر کے تو تم ابھی ٹھیک ہوئی ہو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ تو پھر جو بھی بولو گی وہی منگوا لیں گے، مگر ابھی ناممکن ہے۔ حمزہ بولتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ رکنے کا مطلب تھا امایا کا ضد کرنا، اور امایا نے ہر صورت اپنی بات اس سے منوا لینی تھی، اس لیے اسے وہاں رکنا بالکل فضول لگا اور اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ تم نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کھانے کو بولا ہوگا، اس لیے وہ یوں بول رہا تھا۔ اشال تفتیشی انداز میں امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم زیادہ میری اماں دادی مت بنو، میں سونے جا رہی ہوں، صبح ملیں گے، خدا حافظ۔ امایا اشال کو گھورتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، جبکہ اشال کندھے اچکا کر اپنا کھانا کھانے لگی۔ امایا اپنی آنکھوں پر بازو رکھے مسلسل سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بہت کوششوں کے بعد بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید دوپہر کو وہ بہت زیادہ سو چکی تھی، اس لیے اب رات کے 11 بجے بھی اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آخر تنگ آ کر امایا اٹھ بیٹھی اور اپنے فون کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمائی تو سائڈ ٹیبل پر ہی اسے اپنا فون دکھائی دیا، جو شاید بند تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور فون کو آن کیا، جو اگلے منٹ میں ہی آن ہو چکا تھا۔ فون کو آن کرتے ہوئے امایا بھی کچھ میسیجز دیکھ رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا تو امایا ڈر سے اچھل پڑی۔ فون پر جگمگاتا نمبر ارسم کا تھا۔ وہ تو ارسم کو اپنے ذہن سے نکال چکی تھی، وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ارسم نامی بلا اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے، جس کا وہ نام تک نہیں جانتی۔ پہلے امایا نے سوچا کہ فون نہیں اٹھائے، مگر پھر اس کے ذہن میں آیا کہ فون نہ اٹھانے میں پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھے۔ یہ سوچتے ہوئے امایا نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ مایا، وہی بھاری گمگیر سرگوشی آواز امایا کے وجود میں کپکپی پیدا کر گئی۔ تم ٹھیک ہو مایا؟ امایا کو بالکل خاموش پا کر ارسم نے اپنے دل میں موجود سوال پوچھا۔ جی، امایا مشکل بول پائی تھی۔ بولا تھا نا اتنی دیر رات تک مت جاگا کرو، کیوں خود کی پرواہ نہیں کرتی تم؟ ارسم کے انداز میں شکوہ تھا۔ امایا کو یہ محسوس ہوا جیسے وہ اس سے اس کی شکایت کر رہا ہو۔ میں ٹھیک ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی امایا نے اسے تسلی دینا چاہی، کیونکہ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کی پل پل کی خبر رکھتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ امایا کتنی بیمار تھی۔ میڈیسن کھائی؟ اور سامنے اس نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں، مجھے پسند نہیں، امایا نے پٹ سے جواب دیا۔ ایک یہی تو مشغلہ تھا اس کا جس میں وہ خوشدلی سے ہر بندے کو جواب دے دیتی تھی۔ مایا کی بات سن کر ارسم کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ میڈیسن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور اگر تم نے اب میڈیسن چھوڑی بالکل ٹھیک ہونے سے پہلے تو میں تمہیں خود آ کر کھلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے، یقیناً تمہیں یہ پسند آئے گا۔ ایک اور بار دھمکی۔ امایا کا دل کیا ارسم کا گلا دبا دے، جیسے دھمکیوں کا سودا سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پسند تو نہیں پسند، میں نہیں کھاتی میڈیسن۔ امایا کے انداز میں ایک عجیب سی ضد تھی، جبکہ میڈیسن تو حیدر اس سے پہلے ہی کھلا چکا تھا۔ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہیں میڈیسن کھانی ہی پڑیں گی۔ ارسم بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اگر امایا اسے 2 قدم آگے تھی تو ارسم اسے 10 قدم آگے تھا۔ جس نے ایک دنیا دیکھی تھی، جگہ جگہ کا پانی پی کر ایک کامیاب بزنس مین بننے والا شخص کوئی عام خیالات کا مالک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ میرے ساتھ فضول بحث کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے جو چیز نہیں پسند
میں وہ نہیں کھاؤں گی، اور میڈیسن بہت کڑوی ہوتی ہے اس لیے مجھے نہیں پسند۔ امایا پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ ضد لگا رہی تھی۔ انجیکشن لگوانا تمہیں نہیں پسند، میڈیسن کھانا تمہیں نہیں پسند، اور فیوچر میں تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کیا الماری میں سجانے کے لیے اتنی پڑھائی کر رہی ہو، راتوں کو جاگ کر؟ ارسم کا انداز طنزیہ ہرگز نہیں تھا۔ میں الماری میں لگاؤں یا جہاں مرضی، آپ کو کیا؟ آپ کی الماری میں تھوڑی لگانی ہے۔ امایا مقابلے پر اتر آئی تھی۔ تم نے ڈاکٹر بن کر کیا کرنا ہے مایا؟ ارسم نے بول کر سر جھٹکا۔ میڈیسن بند کرنی ہے، امایا بھی فخریہ انداز میں بولی، جسے واقعی میں اس کی یہی ارادے ہوں۔ امایا کی بات پہلے تو ارسم کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر جب اسے سمجھ آئی تو اس کا چھت پھاڑ کہکا فون کے اسپیکر میں گونجا۔ تم ڈاکٹر بن کر میڈیسن بند کرواؤ گی؟ واؤ اسٹرینج! ارسم اپنے لب دبا کر ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، جبکہ امایا کو تو تیش ہی چڑھ گیا تھا یہ دیکھ کر کہ ارسم اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاں، میں میڈیسن بند کروا دوں گی، اور انجیکشن بھی، امایا اٹل لہجے میں بولی تو ارسم نے بڑی مشکل سے اپنے پھوٹنے والے قہقہے کو کنٹرول کیا، کیونکہ اس کی باتیں ہی عجیب و غریب تھیں۔ اچھا، تو میڈیسن بند کروا کر آنے والے مریضوں پر منتر پھونکو گی کیا؟ ارسم کو تجسس ہوا۔ جی پھونک لوں گی، لیکن میڈیسن ضرور بند کرواؤں گی۔ امایا بھی اس کی بات میں حامی بھرتے ہوئے بولی تو ارسم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پہلے جو مجھ پر منتر پھونکے ہیں ان کا متوارا تو کر لو، دنیا کے بارے میں بعد میں سوچ لینا۔ ارسم کی ٹون ایک دم سے بدلی۔ میں نے کسی پر کوئی منتر نہیں پھونکے، اور رہی بات آپ کی تو آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں جانتی، مگر آپ مجھے تنگ کرنا بند کر دیں تو بہتر ہے۔ امایا نے اپنا ہمیشہ والا ڈائیلاگ مارا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بولا تھا اور اب بھی بول رہا ہوں کہ میں تمہیں تنگ نہیں کرتا، اور تم امایا ضمیل صرف میری ہو اور تمہیں میرا ہی ہونا ہے، یہ بات چاہے کہیں لکھ لو یا ذہن نشین کر لو۔ ارسم ٹھہر ٹھہر کر بولا، تم اس دنیا میں میرے نام سے ہی بنائی گئی ہو، اور تمہیں میری ہی بیوی بننا ہے، تمہیں ہر حال میں میرا ہونا ہی پڑے گا، پھر چاہے تم اس چیز کے لیے راضی ہو یا نہ ہو، تمہیں میرے عشق کے رنگوں میں ڈھلنا ہی پڑے گا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ ایک دن تمہیں میں اپنا بنا کر ہی دم لوں گا۔ ارسم کا لہجہ خطرناک حد تک اٹل تھا۔ امایا کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ جو باتیں وہ بول رہا تھا وہ امایا کا دل دھڑکانے کا سبب بنی تھی۔ امایا نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے جلدی سے کال کاٹی اور فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر فوراً سے لیٹ کر اپنے چہرے پر کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ کانوں میں بار بار ارسم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ دوسری جانب ارسم نے خاموشی سے ایک نظر فون کی وال پیپر پر چمکتی امایا کی تصویر کو محبت پاش نظروں سے دیکھا، اور پھر فون کو سینے پر رکھتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ اس کے لیے یہ سکون کافی تھا کہ اب امایا ٹھیک ہے۔ کل جن لڑکوں نے امایا کو چھیڑا تھا، ارسم نے ان کا بہت برا حال کیا تھا۔ جب وہ امایا کے معاملے میں اتنا جذباتی ہو چکا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ امایا اس کے جذباتوں کو پہچانے، مگر امایا ابھی اس کے جذباتوں سے خوف کھا رہی تھی۔ مگر ارسم بہت جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا تھا، اور اس کے خیال سے وہ دن اب دور نہیں تھا۔ امایا جائے نماز پر بیٹھی اپنے آگے قرآن مجید کھولے ہلکی سی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے آیتوں کے ترجمے پڑھ رہی تھی ویسے ویسے اسے مزید بہت کچھ جاننے کا تجسس ہو رہا تھا۔ وہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ رہی تھی جب ایک وقف پر اس کی انگلی رک گئی۔ اس نے بہت غور سے اس ترجمے کو پڑھا جہاں لکھا تھا، اور بے شک خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اللہ پاک اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائش دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے مجھے آزمائش دی تو میں اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ پاک کی فیورٹ ہوں، میں پسندیدہ لوگوں میں گنی جا رہی ہوں۔ مجھے اس دن بہت خوشی ہوگی جس دن میں اپنے رب کی پسندیدہ بندی بنوں گی۔ امایا اس آیت کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے بولی، اور پھر آخری رکوع ختم کرتے ہوئے قرآن پاک کا دوبارہ سے بوسہ لیا اور اسے بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معمول کے مطابق امایا نے پانی اور کچھ دانہ پکڑا اور بالکنی کا دروازہ کھول کر بالکنی میں آ گئی۔ اچھی طرح سے ان پیالوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے پانی اور دانہ ڈالا، اور اگلے ہی منٹوں میں وہاں بہت سارے پرندے آ بیٹھے تھے۔ امایا کچھ فاصلے پر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور بغور ان پرندوں کو دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں خدا نے پرندوں کی مخلوق کو بہت محبت سے بنایا تھا، اور پرندوں کی پیداوار آزاد پرندوں میں کی گئی تھی، انہیں قید میں نہ رکھنے کا حکم سختی سے سنایا گیا تھا۔
مگر آج کل ان پرندوں کو قید کر کے لوگ کاروبار کرتے تھے، یعنی انہیں اپنے انبیاء کرام کے بولے گئے احکامات بھی ماننے نہیں آ رہے اور ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مگر کس لیے؟ کہتے ہیں کہ پرندوں کو کبھی قید نہیں کرنا چاہیے، وہ آزاد پرندہ ہوتے ہیں، اگر انہیں قید میں رکھا جائے تو وہ بد دعا دیتے ہیں، اور بے زبانوں کی بد دعا انسان کو من و مٹی کر دیتی ہے۔ انہیں قید کرنے والے لوگ کیا یہ بھول جاتے ہیں تو ان بے زبان پرندوں کی بد دعا بھی لگ سکتی ہے؟ کیا گناہ صرف اسی کو کہتے ہیں؟ کیا گناہ میں ان پرندوں کو قید کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ انسان خطاؤں کا پتلا بنایا گیا ہے، وہ دن میں نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، جبکہ خدا نے تو انہیں اس دنیا میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ دنیا میں آتے ہی اپنا اصل مقصد بھول کر دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، اور اس دوران وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور وہ اپنے لفظوں کے تیروں سے اگلے بندے کا دل چھنی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے الفاظ اور کچھ لوگوں کے رویے، کچھ لوگوں کا وفا دینا اور کچھ لوگوں کا بے وفائی کرنا، کچھ لوگوں کا ناانصافی کرنا اور کچھ لوگوں کا حق مار لینا، اس دنیا میں بہت کچھ تھا جو گناہ کبیرہ میں آتا تھا۔ کیا مسلمان ان گناہوں سے بچ نہیں سکتے؟ امایہ نے بے اختیار ان پرندوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، بچ سکتے ہیں اگر وہ ان گناہوں سے پرہیز کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، دوسرے انسان کا احساس رکھیں۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، پھر آج کل کے مسلمان دوسروں کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے خدا کے دیے گئے حکم کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ ہوں گے؟ نہیں، ایسے لوگ خدا کو پسند ہوں گے جو خدا کی بات نہ مانتے ہوں، مگر وہ تو بہت رحیم اور کریم ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے معافی مانگے، کب اس کا بندہ توبہ کرے اور کب وہ اپنے بندے کو معاف کر دے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم انسان خود غرض ہوتے ہیں، ہم انسانوں کو اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس دنیا کو بنانے والا بھی نہیں اور ہمیں پیدا کرنے والا بھی نہیں۔ امایہ ان چہکتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہوئے مسلسل سوچتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے گرد ابھی تک اسی طرح دوپٹہ لپٹا ہوا تھا، سفید بڑے سے دوپٹے میں اس کا روشن چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور چہرے پر بے حد معصومیت سجائے وہ اپنی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے میرے خدا کا پسندیدہ بننا ہے، کیا اللہ پاک مجھے پسند کرتے ہوں گے؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ ہاں، ضرور کرتے ہوں گے، میں نے پڑھا ہے اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب میری ایک ماں مجھے کانٹا تک چبھنے نہیں دیتی تو اللہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، پھر وہ مجھے پسند کیوں نہیں کریں گے؟ میں اب سے وہ سب کام کروں گی جو میرے خدا کو پسند ہوں گے، میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی اور میں پرندوں کو بھی آزاد کراؤں گی، جو شخص پرندے قید کرے گا میں اسے پرندے آزاد کروا دوں گی۔ کتنی معصومانہ سوچ تھی اس لڑکی کی، کوئی خود غرضی نہیں تھی، مگر دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے خدا کی پسندیدہ بندی بن جائے گی، جس کے لیے وہ بے زبانوں کو آزاد کروانے کے لیے بھی تیار تھی۔ یہ اس کا معصوم دل ہی تھا جو اسے ایسی باتیں بول رہا تھا، بغیر کسی غرض کے۔ وہ ایسا نورانہ دل کی لڑکی خدا کو کیوں نہ پسند ہوتی؟ ارسم شیشے کے پار کھڑا اس نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس بات سے وہ انکاری نہیں تھا کہ وہ لڑکی یقیناً اپنے خدا کے بہت نزدیک ہے، اس لیے تو جس وقت ایک دنیا سو رہی ہے اس وقت وہ اٹھ کر خدا کی مخلوق کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ بھلا اس سے ایسے کیا مل سکتا تھا؟ شاید خدا راضی ہو سکتا تھا اور وہ اپنے خدا کو تو راضی کرنا چاہتی تھی۔ امایہ ہلکی مسکراہٹ لیے ایک نظر چہکتے پرندوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بالکنی سے نکل کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت ابھی پوری طرح نہیں سنبھلی تھی، اس لیے وہ تھوڑا تھک گئی تھی۔ وہ جا کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ آج سنڈے تھا اور ناشتے کے وقت تایا جان کی فیملی نے یہاں پر موجود ہونا تھا اور یقیناً وہ سب بہت زیادہ انجوائے کرنے والے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے امایہ نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سب نے ناشتہ ایک ساتھ مل کر کیا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر سب کی گفتگو جاری تھی، جبکہ بچوں کی ہلکی ہلکی شرارتیں بھی عروج پر تھیں، جن پر بڑوں کی گھوریوں کا بالکل بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور اب سب ناشتہ کرنے کے بعد ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ساری ینگ پارٹی باہر لان میں ڈیرا جما کر براجمان تھی اور وہ سب کہیں جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، شاپنگ پر چلتے ہیں، ان سب کے درمیان بیٹھی شال نے مشورہ دیا۔
جس پر سب تو راضی ہو گئے مگر امایا نے برا سا منہ بنایا۔ کیا اس طرح کیوں منہ بنا رہی ہو شہزادی، ہم سب چل رہے ہیں نا، انجوائے کر لیں گے، اور ویسے بھی نیکسٹ ویک ہم جا تو رہے ہیں بھابھی سے ملنے، تو کیا تم ان کے لیے کوئی شاپنگ نہیں کرو گی؟ ہادی امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ جانے کا نام سن کر امایا فوراً سے راضی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں شاپنگ نہیں کروں گی، بھائی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھوں گی اور تم سب شاپنگ کرنا، اوکے؟ امایا نے جیسے حکم سنایا تھا۔ اگر وہاں جا کر بھی تم نے بیٹھنا ہی ہے تو تم ایک کام کرو، گھر ہی بیٹھ جاؤ، جانے کا کیا فائدہ؟ اشال نے برا سا منہ بنایا۔ تم لوگوں کو پتہ تو ہے میرا دل گھبراتا ہے، مجھ سے نہیں جایا جاتا مارکیٹ، اور نہ ہی شاپنگ پر۔ امایا بیچاری سی شکل بنا کر اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، لیکن ہم سب مری جا رہے ہیں تو وہاں پر تو بہت زیادہ سردی ہوگی، اس لیے اپنے لیے شاپنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہادی نے پھر سے سمجھانا چاہا، جبکہ ان سب کے بالکل درمیان حمزہ گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے جمائے باری باری سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا، جیسے انتظار کر رہا ہو کہ اسے بولنے کا موقع کب ملے گا۔ اچھا تم زیادہ تکلف نہ کرنا، تم بیٹھ کر چوز کرتی جانا اور ہم لیتے جائیں گے۔ اشال نے مسئلے کا حل پیش کیا، جو کچھ حد تک امایا کو بہتر لگا۔ بھائی، امایا نے اپنے کچھ فاصلے پر بیٹھے حیدر اور عارف کو مخاطب کیا، جو اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ بھائی چلیں ہم شاپنگ کر کے آتے ہیں، امایا اٹھ کر حیدر کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ حیدر اور عارف نے حیرت سے امایا کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، چل تو رہی ہوں میں، مجھے کنفیوز مت کریں اور اٹھ جائیں۔ اب امایا ان دونوں کی نظروں کا مطلب سمجھ چکی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھ کر بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے بولی، تو اسے یوں دیکھ کر وہ دونوں ہی مسکرا دیے اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے میڈم، ہم آپ کا گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، عارف امایا کے گال کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا۔ اوکے، میں بس ابھی ماما کو بتا کر آتی ہوں، امایا بول کر وہاں سے بھاگنے لگی، جب حیدر نے اسے فوراً ٹوکا۔ آہستہ چلو شہزادی، بھاگو مت، تمہاری طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ حیدر کے ٹوکنے پر امایا بھاگی تو نہیں، مگر اس کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی، شاید اسے جانے کی خوشی بہت تھی۔ چلو اٹھو، بھی کہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ ہادی حمزہ کو وہیں بیٹھے دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ساری پلاننگ تو تم لوگوں نے خود ہی کر لی، اب میں جا کر کیا کروں گا؟ حمزہ معصومیت بھری ایکٹنگ کرتے ہوئے آنکھیں ٹپٹپا کر بولا، تو ہادی کو وہ زہر لگا۔ زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چل اٹھ۔ ہادی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دے کر اٹھایا۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ تیری زبان پر کچھ دیر تالا لگا ہے، اس لیے تو سکون سے ہم نے کہیں جانے کی پلاننگ کر لی، مگر جیسے تمہاری حرکتیں ہیں ابھی تک، یا تو تم کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے یا کوئی تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہوتا۔ ہادی حمزہ کو ایک اور آگے کی جانب دھکا دیتے ہوئے بولا، جبکہ حمزہ نے گھور کر ہادی کو دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کے چپ ہونے پر کوئی نہ کوئی اس سے اس کی چپ ہونے کی وجہ پوچھے گا، مگر یہاں تو سب اس کی چپ ہونے پر سکون محسوس کر رہے تھے، یعنی بیچارے کی امیدوں پر الٹا پانی ہی پھر گیا۔ چلیں ابھی حمزہ اسے کوئی اور جواب دیتا، اسے اپنے قریب سے ہی اشال اور امایا کی آواز سنائی دی، جو دونوں ہی بالکل تیار تھی اور گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں عارف اور حیدر ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ایک گاڑی میں امایا اور حیدر موجود تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں عارف، حمزہ، ہادی اور اشال موجود تھے۔ حیدر اشال کو کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل لے کے جانا چاہتا تھا، اس لیے ان دونوں نے تھوڑا لیٹ شاپنگ مال پہنچنا تھا، جبکہ امایا نے شرط رکھی تھی کہ اس کے آنے تک وہ سب اپنی شاپنگ کر کے بالکل فری ہو چکے ہوں، تاکہ امایا کو وہاں زیادہ دیر رکنا نہ پڑے اور وہ اپنا کچھ سامان لے کر جلدی سے وہاں سے نکل آئے۔ کافی بہتر ہو تم، مگر پھر بھی ابھی احتیاط کرنی ہوگی، حیدر اپنے آفس میں بیٹھا امایا کی رپورٹس دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ امایا حیدر کی ہی کرسی پر بیٹھی اس کی ڈاکٹری سامان کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، ایک بہت ضروری کیس آیا ہے، شاید کسی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پلیز جلدی چلیں۔ اس آفس میں ایک ڈاکٹر تیزی سے داخل ہوتے ہوئے بولا، تو حیدر جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی یہیں پر رکنا، یہاں سے کہیں مت جانا، ٹھیک ہے؟ حیدر امایا کو تائید کرتا ہوا جلدی سے اپنے آفس سے نکل گیا۔ ایکسیڈنٹ کا سن کر پہلے تو امایا کافی پریشان ہوئی، مگر پھر آہستہ آہستہ خود کو پرسکون کرنے لگی، کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن رہی تھی، ایسے کیسز اسے بھی ہینڈل کرنے تھے، اور ایسے میں وہ ڈر کر بھاگ تو نہیں سکتی تھی۔ ہاں
ڈر کر کہیں چھپ نہیں سکتی تھی۔ ابھی 10 سے 15 منٹ ہی گزرے تھے جب حیدر دوبارہ آفس میں داخل ہوا۔ کچھ لوگوں کو چوٹیں آئی ہیں، اس لیے میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی آفس میں زخمی پڑ آئے تو اس کے اچھے سے بینڈ کر دینا، اوکے؟ حیدر اپنا کوئی سامان ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے بولا اور امایا کو تائید بھی کی۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ امایا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو حیدر واپس چلا گیا، جبکہ امایا کرسی کو گھما کر پچھلی دیوار پر لگے حیدر کے سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کو دیکھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور کوئی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر انصر نے جلدی سے ڈاکٹر کو پکارا، جبکہ ارسم بیزار سا چہرہ لیے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی بیزاری بتا رہی تھی کہ وہ یہاں ہرگز نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے بینڈیج کروانی تھی، جبکہ انصر اسے یہاں تک لے ہی آیا تھا۔ ارسم کسی کام کے سلسلے میں بھی گھر سے نکلا ہی تھا جب راستے میں کسی گاڑی کا ایک بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس گاڑی میں پھنسے بچے اور لوگوں کو نکالنے میں ارسم کے بازو پر کار کا بونٹ بری طرح سے لگا تھا اور گہرا زخم چھوڑ گیا تھا، اور وہ کافی دیر سے اس کا خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس زخمی لوگوں کو ہاسپٹل لانے والا بھی ارسم ہی تھا، اس لیے تو انصر کو اسے ڈاکٹر کے کیبن تک لانے میں آسانی پیش آئی تھی، ورنہ اگر وہ ہاسپٹل میں موجود نہ ہوتا تو انصر چاہے ہزار جتن کر لیتا، اس نے کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا تھا۔ جی؟ اپنے قریب سے انصر کی آواز سن کر امایا نے گھوم کر انصر کی طرف دیکھا، جبکہ امایا کی آواز سن کر ارسم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر امایا کی طرف دیکھا تھا، جو انصر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کا زخم دیکھ ابھی انصر بول ہی رہا تھا جب اس نے امایا کو دیکھا تو اس کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ جی اچھا۔ امایا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ سامان پکڑے ہوئے سامنے بیٹھے ارسم کو ایک نظر دیکھا، مگر اس کی نظر کی طرف نہیں، اس کے بازو پر بہتے خون کی طرف تھی، جسے دیکھ کر وہ ایک بار گھبرائی ضرور تھی، مگر ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھی اور کرسی گھسیٹ کر ارسم کے قریب بیٹھ گئی۔ دوسری کرسی پر سارا سامان رکھا اور اب غور سے اس کے بازو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کوٹ تو اتاریں، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ امایا اس پر بازو پر نظریں جماتے معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولی تو ارسم کے ہونٹوں تلے جاندار مسکراہٹ بکھر گئی، اور جو کسی خواب کی کیفیت میں سامنے بیٹھی امایا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آواز پر فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر انصر کی جانب بڑھایا، جسے وہ فوراً ہی پکڑ چکا تھا۔ امایا تھوڑا اور آگے ہو کر بیٹھی اور بہت غور سے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ بازو پر لگنے والی چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، مطلب بچت ہو گئی تھی، لیکن خون بہت بہہ رہا تھا۔ شاید اس انسان میں کچھ زیادہ ہی خون ہے، پتہ نہیں کہاں سے اتنا خون بہایا ہوگا جو نکلتا ہی جا رہا ہے۔ امایا اسے دیکھتے ہوئے مسلسل الٹا سیدھا سوچے جا رہی تھی، جبکہ ارسم تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا چہرہ پڑھنا چاہ رہا ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ امایا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر ابھی سے معلوم ہوتا کہ وہ اس کے زخم کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے خون کے بارے میں سوچ رہی ہے تو ضرور اپنا سر پیٹ لیتا، یعنی اگر اس کے سامنے کوئی اور بھی آتا اور اس کا یوں ہی خون بہہ رہا ہوتا تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے یہ سوچتی اس انسان میں اتنا خون کیسے آ گیا۔ عجیب تھی یہ لڑکی بھی۔ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹک کر امایا نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کچھ سامان نکالتے ہوئے نرمی سے اس کا زخم صاف کرنے لگی، اور اپنا نرم ہاتھ لگا کر اس کا زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جتنا صاف کرتی اتنا ہی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ امایا کو تب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ اب کنفیوز ہو رہی تھی، جبکہ ارسم اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر بے نیاز بیٹھا امایا کو دیکھ رہا تھا۔ شاید امایا زخم کو دیکھتے ہوئے باقی سب فراموش کر چکی تھی، اس لیے وہ ارسم کی نظریں محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار زخم صاف کرتے ہوئے امایا ارسم کے بازو پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے ہوئے ارسم نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو اندر تک محسوس کیا تھا۔ وہ زخم کی تکلیف محسوس نہیں کر پا رہا تھا، وہ اگر کچھ محسوس کر رہا تھا تو صرف امایا کو اس کے نازک اور ملائم انگلیوں کا لمس ضرور اس کے اعصابوں پر سوار ہو رہا تھا۔ امایا نے بہت نرمی اور صفائی سے بینڈیج کی تھی اور اب اس کے پاس ایک نرس کچھ ٹیبلٹ اور انجیکشن لے کر کھڑی تھی۔ شاید ارسم کو لگنے والا تھا۔ میم یہ انجیکشن لگانا ہے، آپ لگا لیں گی یا میں لگاؤں؟ نرس نے امایا سے پوچھنا ضروری سمجھا، جبکہ اپنے قریب سے نرس کی آواز سن کر امایا نے گردن گھما کر نرس کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ میں انجیکشن لیے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ امایا نے انجیکشن کو دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنایا، کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ استغفراللہ، میں ایسے کام نہیں کرتی۔ امایا اس نرس کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے بولی جیسے اس نے کوئی گناہ کرنے کا بول دیا ہو۔ ویسے بھی چوٹ آئی ہے، بینڈیج ہو گئی ہے، انجیکشن کی ضرورت نہیں، لیکن دیکھ لو اگر لگوانا چاہتے ہیں تو لگا دو۔ امایا نے ساری بات ارسم پر ڈال دی۔ آپ نے انجیکشن لگوانا ہے؟
امایا نے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور ارسم نے امایا کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میم، انہیں گہری چوٹ آئی ہے، انجیکشن لگنا ضروری ہے۔ نرس نے اسے سمجھانا چاہا جبکہ وہ حیران تھی کہ اتنا اونچا لمبا جوان ہینڈسم لڑکا لیکن انجیکشن لگانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ پیشنٹ منع کر چکا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زبردستی کرنی ہے تو کر لو، ایسے تم لوگوں کا ہاسپٹل ہی بند ہوگا۔ امایا بے نیازی سے بولی تو نرس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جہاں تک اسے معلوم تھا کہ وہ حیدر کی بہن تھی اور میڈیکل میں 3rd سیمسٹر میں تھی، لیکن وہ کیسی عجیب باتیں کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک انجیکشن نہ لگوانے کی وجہ سے یہ ہاسپٹل بند ہوگا؟ انصر نے بے اختیار اپنے پھوٹنے والے کہکے کو کنٹرول کیا، جس کے چکر پہ وہ کھانسنے لگا۔ ٹھیک ہے میم، لیکن میڈیسن تو لازمی دینی ہے۔ نرس نے بھی پوچھنا ضروری سمجھا کہ کہیں وہ میڈیسن سے بھی منع نہ کر دے۔ ایسے انہیں میڈیسن کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک بندے ہیں، لیکن اگر درد ہو رہا ہے تو پیناڈول دے دو بس۔ امایا کرسی پر بیٹھتے ہوئے یوں حکم سنا رہی تھی جیسے وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے حکم کا پابند ہو۔ جبکہ امایا کے ایسے بولنے پر ارسم نے لب دبا کر اپنے سامنے بیٹھی دوشیزہ کو دیکھا، جو آج براؤن اور سفید جوڑے میں ملبوس ہمیشہ کی طرح اپنا سوگوار حسن لیے بے نیاز بیٹھی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی سادگی بھی کسی کے دل پر بجلیاں گرانے کا سبب بن رہی ہے۔ پیشنٹ کو چوٹ لگی ہے اور اسے درد کی دوا کی جگہ پیناڈول دینی ہے۔ واہ، یہ لڑکی ڈاکٹر بننے جا رہی تھی۔ نرس نے بہت مشکل سے اپنا حلق تر کیا اور ایک نظر ارسم کی طرف دیکھا جیسے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی ہو، کیونکہ سامنے بیٹھی ڈاکٹر تو کہیں سے ڈاکٹر نہیں لگ رہی تھی۔ آپ میڈیسن دے دیں، انصر نے نرس کو مخاطب کیا، تو نرس نے وہ میڈیسن انصر کے ہاتھ میں تھما دی۔ دوبارہ بینڈیج کروانے واپس آپ کے پاس آنا ہے؟ ارسم اٹھتے ہوئے امایا کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، میرے پاس نہیں آنا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، امایا نے ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فی الحال وہ اس کی نظروں کو نہیں پہچان پا رہی تھی، وہ نارملی بات کر رہی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ سامنے کھڑا شخص وہی ہے جس سے 1 ہفتے سے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے تو وہ اسے بینڈیج کرنے کی جگہ پر اس کے زخم پر نمک لگا دیتی، مگر اسے پتہ ہوتا تو اس بیچاری کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ ارسم سوالیہ نظروں سے امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شاید وہ امایا سے کچھ وقت اور روبرو بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے بے وجہ سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا۔ نہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، انشاءاللہ فیوچر میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، امایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آپ کا زخم گہرا ہے، آپ اپنی بینڈیج کرواتے رہیے گا، اس طرح آپ کا زخم خراب نہیں ہوگا۔ امایا کو حیدر کا میسج مل چکا تھا کہ وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اپنا فون اٹھا کر امایا ارسم کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ ارسم کا تو دل ہی رک چکا تھا جسے امایا نے ہلکا سا مسکرا کر ارسم سے بولا تھا۔ ارسم کا دل چاہا کہ اسے ساری دنیا سے کہیں چھپا لے، کہیں دور لے چلے، مگر اب بھی ایسا ممکن نہیں تھا۔ امایا کا اسے مخاطب کرنا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا، جانے ارسم کے دل میں اور کون سے جذباتوں کو ہوا دے گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، انصر نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ امایا کو کب سے وہ دیکھا لگ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو پہلے کہاں دیکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، خدا حافظ، امایا ہلکا سا مسکرا کر بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ آخر تک ارسم کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ چلیں سر، انصر ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ارسم نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس وقت امایا حیدر کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود تھی، جہاں باقی سب اپنی شاپنگ کر کے بالکل فری ہو چکے تھے اور انہیں انہی دونوں کا انتظار تھا۔ چلیں میڈم، اب صرف آپ کی شاپنگ رہ چکی ہے، اب جلدی چلیں اور اپنی شاپنگ کریں تاکہ ہم اپنی کوئی پیٹ پوجا کر سکیں۔ ہادی امایا کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ امایا خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بھائی، میں نے وہ والا ڈریس لینا ہے، امایا سامنے لگے ایک خوبصورت کالے رنگ کے پاؤں کو چھوتی فراک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادی، کوئی مسئلہ نہیں، پوچھو مت، بس لیتی جاؤ۔ حیدر جو پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا، اسے ہر چیز بلا جھجک لینے کی اجازت دی۔ آئی ایم سوری سر، لیکن ان کے سائز کی ڈریس ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کوئی اور ڈریس پسند کر لیں، شاپ کیپر نہایت احترام سے بولا۔ لیکن بھائی، مجھے وہی اچھی لگی ہے، امایا کو شاید وہ ڈریس کچھ زیادہ ہی پسند آیا تھا۔ کوئی بات نہیں شہزادی، کوئی اور پسند کر لو، عارف نے جیسے حل پیش کیا، مگر امایا کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے اور کوئی ڈریس پسند نہیں۔ پھر اپنے موڈ کو فریش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے امایا نے تھوڑی بہت شاپنگ کی اور سب کے ساتھ مل کر کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا
اور اس کے بعد سب گھر واپس آ چکے تھے۔ سارا دن ان لوگوں نے باہر ہی گزارا تھا اور اب شام ہو رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں سب نے شام کا کھانا کھایا تھا اور پھر چائے پینے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ امایا بھی کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی وہ سو گئی۔ سارا دن ایک بار بھی ارسم کی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہوتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ارسم اس کا دیدار کر چکا ہے، اس لیے اسے بات کرنے کی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ ارسم بیڈ پر سیدھا لیٹا کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، نیلی آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے امایا کا وہی خوبصورت اور معصوم چہرہ تھا اور جس طرح وہ بول رہی تھی، اس کی ایک ایک بات ارسم کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ارسم نے آج پہلی بار اسے اپنے اتنے نزدیک دیکھا تھا۔ اسے اچانک محبت کا یہ سفر سے بہت خوبصورت لگنے لگا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ لڑکی جو ہر بات سے انجان تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی مایا، ارسم آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا اور دلکشی سے مسکراتا ہوا کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ آج اسے بھی بہت سکون کی نیند آنے والی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا، آپ لوگ انجوائے کیجیے۔ اس سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔